شعبان کے آخر میں روزے رکھنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے کیا نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے جائز ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ الجواب بعون الوہاب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3237، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1651، سنن ترمذی حدیث نمبر 738، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 590 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث نصف شعبان یعنی 16 شعبان سے روزہ رکھنے سے منع کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور دوسری احادیث میں روزہ کا جواز بھی ملتا ہے۔ ہم چند ایک احادیث آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، لیکن وہ شخص جو پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1914، صحیح مسلم حدیث نمبر 1082۔ یہ حدیث نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے جواز پر دلالت کرتی ہے، لیکن صرف اس شخص کے لیے جو عادتاً روزہ رکھ رہا ہے۔ مثلا کسی شخص کی عادت ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا پھر ایک دن روزہ رکھتا ہے اور دوسرے دن نہیں رکھتا، تو اس کے لیے جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1970، صحیح مسلم حدیث نمبر 1156۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے اور اس میں سے چند ایک دن چھوڑ کر سارا شعبان ہی روزہ رکھتے تھے، دوسرا جملہ پہلے کی شرح کرتا ہے اور اس کی وضاحت ہے کہ کلہ سے مراد غالباً ہے۔ لہٰذا یہ حدیث نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے پر دلالت کرتی ہے، لیکن صرف اس شخص کے لیے جو نصف سے پہلے بھی روزہ رکھ رہا تھا۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے شوافی کا کہنا ہے کہ نصف شعبان کے بعد صرف اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے جس کی روزہ رکھنے کی عادت ہو، یا پھر پہلے نصف میں جس نے روزے رکھے ہوں۔ اکثر اہل علم کے ہاں صحیح بھی یہی ہے، کیونکہ حدیث میں نہیں تحریم کے لیے ہے، اور بعض مثلاً رویانی کا کہنا ہے کہ یہاں پر نہیں تحریم کے لیے نہیں بلکہ کراہت کے لیے ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب المجموع جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 399 تا 400، فتح الباری جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 129۔ امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں کہتے ہیں، نصف شعبان کے بعد رمضان سے 1 یا 2 دن قبل روزہ رکھنے کی ممانعت میں باب، لیکن جس شخص کی روزہ رکھنے کی عادت ہو یا وہ پہلے سے رکھ رہا ہو اور آخر شعبان کو بھی ساتھ ملانا چاہے، یا وہ جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہو، اس کے لیے جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے ریاض الصالحین صفحہ نمبر 412۔ اور جمہور علماء کرام نے نصف شعبان کے بعد روزہ سے نہیں والی حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا وہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے مکروہ نہیں۔ حافظ رحمہ اللہ کا کہنا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ نصف شعبان کے بعد نفلی روزے رکھنا جائز ہیں، اور اس کی نہیں میں وارد شدہ حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد اور ابن معین کا کہنا ہے کہ یہ منکر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتح الباری۔ اس حدیث کو ضعیف کہنے والوں میں امام بہقی اور امام طحاوی شامل ہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے المغنی میں کچھ اس طرح کہا ہے،
امام احمد نے اس حدیث کے بارے میں کچھ یوں کہا ہے: یہ حدیث محفوظ نہیں۔ ہم نے اس کے بارے میں عبد الرحمن بن مہدی سے پوچھا تو انہوں نے اسے صحیح قرار دیا اور نہ ہی اسے میرے لیے بیان ہی کیا بلکہ اس سے بچتے تھے۔ امام احمد کہتے ہیں اعلیٰ راوی ثقہ ہے، اس کی احادیث میں سوائے اس حدیث کے انکار نہیں۔ اعلیٰ کون ہے؟ وہ علاء بن عبد الرحمن اس حدیث کو اپنے والد سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے تہذیب السنن میں اس حدیث کو ضعیف قرار دینے والوں کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح اور مسلم کی شرط پر ہے، اور علاء کا اس حدیث میں تفرد اس حدیث میں قدح شمار نہیں ہوگا، کیونکہ علاء ثقہ ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کی بہت سی احادیث روایت کی ہیں جو کہ اس سند علاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ سے ہیں، اور بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو ثقات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متفرد بیان کی ہیں اور امت نے اسے قبول کرتے ہوئے ان پر عمل بھی کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اور شعبان کے روزوں والی احادیث کے بارے میں معارض ہونے کا خیال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ ان میں کوئی معارضہ نہیں، کیونکہ وہ احادیث پہلے نصف کے دوسرے نصف کے ساتھ اور نصف شعبان میں عادتاً رکھے جانے والے روزوں پر دلالت کرتی ہیں، اور اعلیٰ والی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ نصف شعبان کے بعد جو شخص عمدن روزے رکھے اس کے لیے ممانت ہے، نہ کہ عادتاً، اور نہ ہی جو پہلے نصف میں روزے رکھتا ہوا دوسرے نصف کو بھی ساتھ ملانا چاہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے والی نہی کی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تو شیخ کا جواب تھا: یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ ہمارے بھائی علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے، اور اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے شروع کیے جائیں، لیکن جو شخص مہینہ کے اکثر ایام یا پھر تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھتا ہے تو وہ سنت پر عمل پیرا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن باز رحمہ اللہ، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 385، اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ریاض الصالحین کی شرح میں فرماتے ہیں: اگر حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں وارد نہیں تحریم کے لیے نہیں بلکہ صرف کراہت کے لیے ہے، جیسا کہ بعض اہل علم رحمہم اللہ نے بھی ایسا ہی اخذ کیا ہے، لیکن جس کی روزہ رکھنے کی عادت ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، چاہے نصف شعبان کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے شرح ریاض الصالحین، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 394۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا یا تو کراہت یا پھر تحریم کی بنا پر منع کیا گیا ہے، لیکن جو شخص عادتاً رکھتا ہو یا پہلے نصف کو آخر شعبان کے ساتھ ملائے اس کے لیے جائز ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور اس نہیں کی حکمت یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھنے سے ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے میں کمزوری آ جائے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اگر شعبان کے شروع سے ہی روزے رکھے تو اس میں اور بھی زیادہ کمزوری پیدا ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص شعبان کے شروع سے ہی روزے رکھتا ہے وہ روزے کا عادی بن جاتا ہے، جس کی بنا پر اس کی مشقت میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا کہنا ہے: یہاں پر نہیں تنزیہ کے لیے ہے، امت اسلامیہ پر مہربانی اور رحمت ہے کہ کہیں وہ کمزور ہو کر رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حق ادا نہ کر سکیں اور ان میں سستی پیدا ہو جائے، لیکن جو شخص پورے شعبان کے روزے رکھتا ہے وہ تو روزوں کا عادی بن چکا ہے، جس کی بنا پر اس سے یہ مشقت زائل ہو جائے گی، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 13726۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔